السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور مدنی تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ رسول پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، الا ان اولیاء اللہ، کان کھول کر سن لو، کہ اللہ کے دوستوں کو قیامت میں نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاذ العلماء، سے حضور صوفی ملت فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام، تشریف رکھیے حضرات۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے الا کا لفظ آیا ہوا ہے۔ علماء جانتے ہیں اور آپ نہیں جانتے تو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عربی زبان میں جب کسی کلام کے شروع میں الا لفظ لایا جاتا ہے تو یہ سننے والوں کو اس بات پر متنبہ کرتا ہے، اس بات پر انہیں ہوشیار کرتا ہے کہ اس کے بعد جو کلام ذکر کیا جائے گا وہ نہایت باعظمت اور نہایت اہمیت شان والا۔ اس کے بعد اولیاء اللہ کا لفظ ذکر کیا گیا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے اور ولی کے بہت سے معنی آتے ہیں، لیکن یہاں مفسرین نے ایک معنی ذکر کیا ہے قریب۔ تو اولیاء اللہ کا معنی ہوا اللہ کے وہ بندے جو اللہ سے قریب ہوتے، جو اللہ کے نزدیکی ہوتے۔ اب اللہ کے نزدیکی اور اللہ کے قریبی بندے کون لوگ ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی تفسیر خود قرآن کریم نے بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ سے یہی لوگ مراد، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر ایمان لائے، ان کی تصدیق کی اور اللہ کا تقوی اختیار کیا۔ اب تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء کے درمیان تقوی کے بارے میں بھی اختلاف ہے اور تقوی کی بھی کئی منزلیں ہیں،
کئی مراتب ہے اس کے، لیکن میں ایک مفہوم سادہ سا آپ کے سامنے بیان کر دے رہا ہوں۔ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے انہیں بجا لانا، اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے باز آ جانا، ان سے رک جانا، یہی تقویٰ ہے۔ تو متقی وہ ہوا جو اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے اللہ اور رسول نے روکا ہے ان سے تو باز آ جائے۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، کسی سے ان کی محبت کا دار و مدار دنیا طلبی نہ ہو، اقتدار طلبی نہ ہو، کسی دنیاوی شخصیت کا قرب اور اس کی نزدیکی نہ ہو، بلکہ ان کی محبت کا دار و مدار خدا کی رضا، خدا کی رضا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایسے لوگ اللہ کے ولی۔ حضور کی حدیث سے بھی یہ ثابت ہے۔ اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، جنہیں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں۔ اب اس درجے پر جو لوگ فائز ہو جاتے ہیں ان کی فضیلت کا بیان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث قدسی میں کیا۔ فرماتے ہیں ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے بندہ میرا قرب اور میری نزدیکی حاصل۔ اس کا مطلب یہ ہوا، حدیث قدسی سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے جو چیزیں بندوں پر فرض کی ہیں بندے کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ انہیں پہلے بجا لائے، نوافل میں مشغول نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرض کردہ چیزوں کو عمل میں لانے پر توجہ، اور اس کے بعد پھر نوافل کا مرتبہ ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نفل کاموں کے ذریعے، نفل عبادتوں کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، میرے نزدیک آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب اور پیارا بندہ بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُجِيبَنَّهُ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی اس حدیث قدسی میں فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں، اپنا پیارا بنا دیتا ہوں، تو کیا حال ہوتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي، تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا۔ یعنی میرے بندے کا حال اب یہ ہو جاتا ہے
کہ وہ وہی باتیں سنتا ہے جن میں اس کے اللہ کی رضا ہوتی ہے، جو اللہ کو پسند ہے وہی باتیں وہ سنتا ہے، اور جو باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں وہ نہیں سنتا۔ اور اس کے بعد فرما رہے اللہ فرماتا ہے اور میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اب اس کا حال یہ ہو جاتا ہے، میرے اس مقرب بندے کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ وہی چیزوں کو دیکھتا ہے جن سے اللہ کی رضا ملتی ہے، جن کو اللہ پسند فرماتا ہے وہی چیزیں وہ دیکھتا ہے، اور دوسری ایسی ساری چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے جن میں اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند شامل نہ ہو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اور میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے ایسا کوئی کام نہیں کرتا یا ایسی کوئی چیز نہیں پکڑتا جو اللہ کے حکم کے خلاف، جو اللہ کی پسند کے خلاف ہو، اور میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اب اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کسی ایسے کام کے لیے اپنے قدم نہیں اٹھاتا جس میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی نہ ہو، جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ اب اس کے بعد پھر کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اگر میرا بندہ جو میرا اس طرح قرب حاصل کر لیتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کی حاجت اور اس کا سوال پورا کرتا، میں اپنے اس بندے کو محروم نہیں کرتا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ قول نقل فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ولی کی اللہ کے نزدیک بڑی عظمت ہے، اسے بڑی بزرگی حاصل ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے، اس کے حسب و نسب میں کسی قسم کی ناجائز گفتگو کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک حدیث قدسی نقل فرمائی، بیان فرمائی، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اب بتائیے اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص سے اعلان جنگ فرما دے تو اس شخص کا کیا حال ہے؟ صرف ان دو حدیثوں کو اور قرآن کی آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو کافی وقت گزر جائے۔ حضرت نے مجھے تھوڑا سا موقع دیا تھا، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی بات پیش کر دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔